اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد واللہ اعلم بمرادہ بذالک ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ بیان ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ کب کی تھی؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب پکارا تھا اس زکریا نے اپنے رب کو نداء خفیا، پکارنا بڑی آہستگی میں۔ قال، حضرت زکریا نے فرمایا، رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب بے شک کمزور ہو چکی ہیں میری ہڈیاں، واشتعل الرأس شیبا، اور جوش مار رہا ہے میرے سر میں، شیباً بڑھاپا، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور لیکن اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگنے میں کبھی بھی بدبخت اور نامراد نہیں ہوا۔ الی آخر القصہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت مریم جس دا اج دے درس تو آغاز ہو رہے اور ابتدا دے اندر کچھ تمہیدات سورت دیاں کل تواڈے گوش گزار کیتیاں، جنہاں دے اندروں سب تو اہم ترین چیز ہے سورت دا خلاصہ اور اس دا مرکزی مضمون۔ اس سورت دا مرکزی مضمون اور اس دا دعویٰ یہ ہے کہ کارساز اور مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر کے صرف اللہ دی ذات نو پکاریا جائے، اس تو علاوہ کسی نو نہ پکاریا جائے۔ اے دعویٰ اس صورت دے اندر آ رہا، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ۔ اس دے بعد اس سورت دا خلاصہ کیا ہے؟ اس سورت دے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورت دی ابتدا تو شروع ہو رہا اور آیت نمبر 65 تک جا رہا۔ چونکہ یہ پہلا حصہ ان ابتدا دے اندر جاری رہا سی، اسے دا خلاصہ پہلے حصے دے خلاصے نو ذہن وچ بٹھایا جائے۔ اس دے اندر 5 شبہات دا جواب آ رہا۔ ایک شبہ حضرت زکریا علیہ السلام دے متعلق جس دا آغاز اج تو ہو رہا۔ دوسرا شبہ حضرت بی بی مریم علیہ صلوات اللہ جڑا اگے آ رہا۔ اس تو بعد تیسرا شبہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دا جڑا بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دے قصے تو بعد آ رہا۔ اس دے بعد اگلا شبہ حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام دے متعلق جڑا حضرت ابراہیم دے قصے تو بعد دے اندر آئے گا۔ اس دے بعد 5واں شبہ جڑا او فرشتیاں دے متعلق آ رہا، جڑا انہاں تمام قصے تو بعد دے اندر آئے گا۔ اے اس پہلے سورت دا جڑا حصہ ہے، پہلا حصہ اس دا ایک خلاصہ ہے۔ اے ذہن وچ رکھو، باری باری انشاءاللہ اے ساریاں چیزاں آندیاں جا سن۔ تو بہرحال پہلے شبے دا آغاز سورت دی ابتدا تو ہو رہا اور سورت دی ابتدا دے اندر اللہ نے حروف مقطعات یعنی کاف ہا یا عین صاد اس نو نقل فرمائے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جنہ دا معانی اللہ دے سوا اور کوئی نہیں جاندا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہاں دے معانی انہاں دے مراد نو نہیں جان دے۔ انہاں دا معنی اللہ دی ذات ہی بہتر جان دی ہے۔ ہن حضرت زکریا دے متعلق پہلا شبہ آئی، سوال آئی انہاں دا، وہ کیا شبہ ہے؟ شبہ یہ آئی، سمجھنا چیز نہیں،
کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے دی حالت دے اندر جس وقت انہاں دیاں ہڈیاں بھی کمزور ہو چکیاں اور انہاں دے سر دے بال بھی سفید ہو چکے، اس عمر دے اندر حتیٰ کہ بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے بڑھاپے دی وجہ تو، اولاد پیدا کرن دی طاقت اور صلاحیت کھو چکی ہے، اس حالت دے اندر جس وقت اولاد پیدا ہونا بظاہر ناممکن ہو گیا، اس وقت زکریا نو بیٹا نصیب ہو رہا، تو معلوم ہوندا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کار ساز ہیں، اولاد دا اختیار انہاں دے کول موجود ہے، تو اے شبہ پیدا ہوندا کہ بڑھاپے دے اندر اولاد دا مل ونجنا خارق عادت فرمایا۔ اس تو پتہ چل دے کہ حضرت زکریا متصرف اور مختار اور کارساز ہیں۔ جواب دیتا حضرت زکریا کنجے مختار اور کارساز اور مشکل کشا و حاجت روا ہو سکتے ہیں، متصرف ہو سکتے ہیں، او تے خود اللہ دے سامنے دعاواں اور زاریاں کر کے اولاد پہ منگتے ہیں۔ فرمایا ذکر رحمت ربک، ہن اس کا جواب سنو قرآن کس طرح دے رہا شبہ دا۔ فرمایا ذکر رحمت، ذکر تو پہلے ہادہ مقدر ہے، فرمایا ہاذا ذکر، فرمایا اے بیان ہے رحمت ربکا، تیرے رب دی رحمت دا، عبدہ زکریا جیڑی اس نے اپنے بندے زکریا دیتے کی تھی۔ اللہ نے جیڑی رحمت اور خصوصی شفقت اور مہربانی حضرت زکریا علیہ السلام دیتے فرمائی گئی، اس مہربانی اور شفقت دا ایک بیان ہے، تے او مہربانی اللہ نے کداں کی تھی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جداں حضرت زکریا نے پکاریا اپنے رب نو ندا، اے ویسے لفظ جڑا آہستہ پکار واسطے بھی آندا اور بلند آواز دے نال پکار دی واسطے بھی اے لفظ دا استعمال ہونا، لیکن اگو چونکہ خفیہ آ گیا، خفیہ دا معنی ہوندا آہستہ پکارنا، تو اس واسطے ندا ان دا معنی بھی ہو گیا بہت آہستہ پکارنا۔ اس دے دو میں مطلب ہو سکتے ہیں، یا تا آواز نو پست رکھ کے دل دے اندر پکار کرنا، اور یا دوسرا کہ لوگا تو چھپ کے عبادت اے اللہ تعالیٰ نو پکارنا۔ تا بظاہر پہلا معنی زیادہ درست لگدا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستگی دے نال اللہ تعالیٰ دی ذات نو پکاریا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے روایت ہے کہ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا کان نجارا، کہ حضرت زکریا جڑے ہیں او بڑھائی والا کام کر دیا، نجار درخان والا کام کر دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما قد خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تو ود کے خوبصورت کھانا کوئی نہیں جیڑا انسان اپنے ہاتھ دے نال کما کے کھانا، فرمایا اے سب تو زیادہ خوبصورت کھانا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جڑے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ دے نال روزگار کر کے، یعنی ہتھیار اور جنگی آلات بنا کے انہاں دی جڑی آمدن حاصل ہوندی ہے اس دے نال اپنا گزر بسر کر دیاں۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی بھی زندگی اسی طرح ہے کہ وہ اپنے ہاتھ دے نال کم کر دیاں، نجار والا، بڑھائی والا، ترخان والا، اس دے بعد اسے دے نال اپنا گزر بسر کر دے ہوندے ہیں۔ اچھا، نداء خفیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نو بڑی آہستگی دے نال پکاریا، جبکہ قرآن بھی ایو ذکر سانو حکم دیندے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب نو پکارو گڑ گڑا کے تے عاجزی دے نال پکارو۔ سورت اعراف آیت نمبر 55 اللہ نے فرمایا اپنے رب نو کنجے پکارو، ادعو ربکم تضرعا، گڑ گڑا کے پکارو، عاجزی دے نال پکارو، انکساری دے نال پکارو، وخفیتن تے چپ کے اللہ نو پکارو۔ اتھو معلوم ہویا کہ اللہ دی ذات نو جڑا پکارنا ہے وہ چھپ کے پکارنا ہے، آہستہ آواز دے نال پکارنا ہے۔ اے رولے پاونا،
لیٹا بند کر دیونا اور دروازے تے باریاں تے الماریاں تے کھڑکیاں بند چا کرنا، پھر چادر اپنے اتنے لے لینا اور پھر لوگوں نو آکھنا کہ چلو جی شروع ہو جاؤ، اللہ اللہ اللہ۔ اس طرح دا اللہ نو پکارنا شریعت دے اندر کدیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ نو جدہ بھی پکارنا چپکے دے نال پکارنا، آہستہ آواز دے نال پکارنا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نو ذکر کیڑا پسند ہے؟ فرمایا ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نو او ذکر بڑا ہی زیادہ پسند ہے کہ جیڑا بندہ اللہ نو یاد کر دے خالین اکیلے تنہائی دے اندر اللہ نو پکار دے، فرمایا ففازت عیناہ، تو پھر اللہ دے ذکر اور اللہ دی پکار دی وجہ تو اس دی اکھا چو آنسو آویں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نو اس بندے دی یاد اور اس بندے دا ذکر اور پکارنا اللہ نو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز تو بعد سب تو افضل ترین جڑی عبادت ہے، فرمایا اور رات یعنی تہجد دی نماز دی عبادت ہے، اس واسطے کہ اس کے اندر انسان کیا کر دے، اللہ تعالیٰ نو ایسے انداز دے نال پکار دے کہ جدہ پورا گھرانہ سو رہے ہوں او اکلا تنہا کھلو کے اللہ نو پکار رہے ہوں۔ اسی طرح فرمایا تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نو او صدقہ بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ جڑا بندہ اتنا چھپ کے صدقہ کرے، اتنا چھپ کے صدقہ کرے حتیٰ کہ اس دے دائیں ہاتھ دا جڑا صدقہ ہو رہا، فرمایا اس دا بایاں ہاتھ بھی اس نو معلوم نہ کرے۔ تو یہ تو نو سمجھاون دی میں کوشش کر رہا کہ اللہ نو جدہ بھی پکارنا آہستگی دے نال پکارنا، چپ کے پکارنا، جویں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ نو یاد کیتا تے پکاریا۔ اس واسطے محفل لگاونا، اس واسطے مجلس لگاونا، اس واسطے قمقمے جلاونا، لائٹا دا بند کرنا، اتے چادرہ لے لینا تے ہو دے تذکرے لاونا، یہ شریعت دے اندر کدائیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تے آہستہ تے چھپ کے حضرت زکریا نے اللہ نو کیوں پکاریا؟ اس واسطے کہ اس دے اندر ریاکاری نہیں ہوندی۔ جڑا بندہ چپ کے دے نال اللہ نو یاد کر رہا کسی نو پتہ ہی کونی، اس دے اندر ایک تے ریاکاری نہیں، دوسرا اس دے اندر اخلاص بھی زیادہ ہے، دوسرے اس دے اندر اخلاص بھی زیادہ ہے کہ خالص اللہ نو پکار رہا، اس نو اے ضرورت ہی نہیں کہ میں نو لوگ ویکھن تے میرا نام بنے، اور تیسرا اس دے اندر قبولیت بھی بڑی زیادہ ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اذ نادا ربہ، اللہ نے کدہ انہوں نے رحمت کی تھی جدہ انہوں نے پکاریا اپنے رب نو نداء خفیہ، آہستگی دے نال۔ ایک جملہ دوستہ نے یاد کرنا، عربی دے جملے میرے نال بولو، مسلک الانبیاء، بولو شاباش، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، فی مسئلۃ الدعاء، یہ اپنا عقیدہ بھی بناونا، ساری زندگی اس تے کار بند رہنا۔ معنی میں کرن لگا، معنی کیا ہے؟ مسلک الانبیاء، فرمایا انبیاء دا عقیدہ اے ہے، انبیاء دا نظریہ اے ہے، انبیاء دا عقیدہ اے ہے، فی مسئلۃ الدعاء، کہ جدہ بھی مشکل تے پریشانی آ جاوے در کھڑکاونے تے رب دی ذات دا کھڑکاونا۔ حضرت زکریا نو اولاد دی ضرورت پئی، حضرت زکریا نے کینو سڈ ماریا؟ اللہ دی ذات نو سڈ ماریا۔ تو اس شبے دا جواب ہو گیا نا کہ حضرت زکریا کنجے مشکل کشا تے متصرف ہو سکتے ہیں، فرمایا او تے اولاد واسطے اللہ دی ذات نو پکار رہے ہیں۔ قال رب انی، سبق اتھی بند کرو، حضرت زکریا دی دعا اگے جاری ہے جی۔ حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ نو اے جڑا پکارے ہے، اس دے پکارن دی کی وجہ بنی ہے، یہ مطلب نہیں کہ پہلے دعا کوئی نہ منگ دیں، پہلے بھی دعا منگ دیں، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نو پکار دے رہنے ہیں، آج ذرا انتہا ہو گئی پکارن دی۔ کیوں بھائی؟ حضرت زکریا دی کفالت دے اندر آن بی بی مریم علیہ صلوات اللہ، سمجھائے گا نو، حضرت مریم علیہ السلام دی حضرت زکریا کفالت کر رہے ہیں، کفالت اس انداز دے نال کر رہے ہیں کہ بی بی مریم بیت اللہ دے نال ایک کوٹھا بنے ہوئی، اس کوٹھے دے اندر بند ہن معصوم بچیاں،
چونکہ انہاں دی ماں نے نظر منی آئی نا کہ یا اللہ جو کچھ بھی میرے پیٹ دے اندر ہے میں اس نو تیرے راہ تے کیا کرساں وقف کر رہی ہاں، اس نو میں تیرے دین دی خدمت واسطے دے دینا، بیت اللہ دی خدمت واسطے اس نو میں وقف کر دینا۔ لیکن اللہ دا کرنا اجیا ہویا کہ انہاں دا نظریہ ہے کہ اللہ مینوں بیٹا عطا فرمائے گا عمران دی بیوی، لیکن پیدا ہو گئی حضرت مریم۔ ہن انہاں چونکہ منت من رکھی ہے کہ میرا جو بھی پیٹ دے اندر ہے چاہے بچہ یا بچی، انہاں تے تخصیص ہی کوئی نہیں کی تھی، معافی بطنی جو کچھ بھی میرے پیٹ دے اندر ہے میں اللہ تیرے راہ اس نو وقف کر سا، تے ہن پیدا ہو گئی بیٹی، اللہ اکبر، تے انہوں نے اپنی نظر دے مطابق اللہ دی راہ تے وقف کر دیتیاں۔ قصہ بہت لمبا چوڑا، حضرت زکریا دی کفالت دے اندر آ گئیاں۔ حضرت زکریا اس دی پرورش کر رہے ہیں، اس دی نمود و نمائش کر رہے ہیں، معصوم چھوٹی یہ بچی ہے، اللہ اکبر۔ ایک کمرے دے اندر بند ہیں، حضرت زکریا انہوں نے کھانا پہنچا دیں، کھانا پہنچاون دے بعد دروازے نو تالے کنڈیاں لا کے اپنی کھیتے باڑی اپنے جڑا بھی انہوں دا کم ہے ادھر چلے جانے۔ حضرت زکریا جو بھی واپس آئے تے اللہ دا قرآن کس طرح اشارہ کردہ، فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا جدہ بھی پہنچن بی بی مریم دے کمرے دے دروازے دوتے وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا دروازہ کھولیں دی ویکھن تے وہ سامنے پھل تے فروٹ پہ، میں تو کنڈیاں لا کے جا رہے ہیں، دروازہ باہرو بند ہے، تالے لگے ہیں، قفل تالے لگے پہ ہیں، تو یہ پھل تے فروٹ کی دوں آ گئے، تے پھل تے فروٹ بھی او جنہ دا موسم بھی نہیں، بے موسم پھل۔ حضرت زکریا نے بی بی مریم دے کولو پوچھیا انا لک ھذا، اے پھل کی دوں آویں بے موسم جنہ دا موسم بھی نہیں ہے، میں جو دروازے بھی بند چھڑکیے بند کر کے نا۔ حضرت بی بی مریم چونکہ گھٹی لگی ہوئی نہیں، بڑی نیک عورت دی، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کیا ہوا من عند اللہ، اے کدو آندے اے اللہ دی طرف آ رہے ہیں، اللہ اکبر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگلا جملہ تعلیلیہ، بی بی مریم نے آکھیا اے زکریا پریشان ہو رہے ہو، بے موسم پھل کی دعا رہے ہیں، فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ جس نو چاہندے اس نو بغیر حساب دے رزق دیندے۔ ہنالک دعا زکریا، اچھے کھلوتیاں پڑے تھے اسے جاتے، ہنالک قرآن دا اسے جاتے۔ ادھر حضرت مریم دی یہ گل سننا ہویا، اتھائی کھلوتے حضرت زکریا نے کیا کہا ہنالک دعا زکریا ربا، اسے جاتے کھلو کے حضرت زکریا نے پکارے اپنے رب نو، کیا کیا ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ، اے میرے رب عطا فرما مینو اپنی طرفوں، مینو عطا فرما اپنی طرفوں ذریتا طیبہ، اولاد پاکیزہ، انک سمیع الدعا، اے اللہ تو تا دعاواں نو سنن والے ہیں، دعاواں تے سوراں پکاراں نو سنن والا اللہ تو ہیں، تے میں تیرے کول دعا کر رہا، اگر تو بے موسم پھل بی بی مریم نو پہنچا سکدا، اللہ میری عمر نہیں رہی، میرا وجود کمزور ہو چکیا، میرے سر دے بال سفید ہو چکے، اللہ اولاد منگن دے میرا موسم بھی کوئی نہیں، اگر بی بی مریم نو تو بے موسم پھل دے سکدا تا اللہ بغیر عمر دے میں زکریا نو اولاد بھی دے سکدا، لہذا اللہ میں نو کیا کر اولاد عطا فرما۔ تا اے سبب بنیا جی حضرت زکریا علیہ السلام دا اولاد دی دعا کرن دا۔ اگے دعا جاری ہے انشاءاللہ، حضرت زکریا دی مزید دعا جڑی اس کا تذکرہ کل آ رہا، اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید شوق ذوق دے نال سنن کے سمجھ دی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔